ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں بریک سے افطار کی رونقیں، اور ہمارا جو سیگمنٹ ہے آخری وہ ہے دینی آگہی کا، اور اس وقت بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں. جی کیا پوچھ رہے تھے؟ البر، وہ جو مسلسل احسان کرنے والی ذات ہے، کیا کیا احسان ہے اس کے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے احسان اور نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 2 جگہ کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو گے میری نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ ان الانسان لظلوم کفار، انسان جو ہے وہ ظالم اور ناشکر ہے. یعنی اس کمپیوٹر کے دور میں بھی کہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی بے وہاں نعمتیں ہیں، کچھ ٹینجیبل ہیں، کچھ انٹینجیبل ہیں، کچھ دکھائی دے رہی ہیں، کچھ نہیں دکھائی دے رہی ہیں، ہم اس کو گن ہی نہیں سکتے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے البر، اس سے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کر رہا ہے. جو اس کو مان رہا ہے اس پر بھی احسان کر رہا ہے، جو اس کو نہیں مان رہا اس پر بھی احسان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہوا چلتی ہے وہ سب پر یکساں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ سب پر یکساں ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اپنانی چاہیے. ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ، نہ صرف انسان کے ساتھ نہیں، مخلوق کے ساتھ، جو انسان ہیں، جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان سب کے ساتھ ہم نے احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. بہت سی چیزیں ہوں گی اس سے ہمیں کبھی فیض نہیں پہنچے گا. چیمٹیوں سے، کیڑوں مکوڑوں سے ہمیں کوئی فیض نہیں پہنچے گا. ان کو جلاؤ نہیں، ٹھیک ہے، ان کو بے دردی سے مارو نہیں، ٹھیک ہے. جانوروں کو جو ہے نا وہ یعنی بلا ضرورت کے قید نہ کرو، ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھو، ان کو سزا نہ دو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کا خیال رکھو. یعنی وہ جو محبتوں کا سفر اس اللہ رب العزت نے دیا، جس کی ہدایت فرمائی، وہ جانوروں تک ہے، وہ چیونٹیوں تک ہے، ہر جاندار تک ہے. اور پھر کہیں پر یہ ہے کہ جو ایذا پہنچائے اسے پھر آپ مار سکتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں وہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی حتیٰ کہ آپ کے جسم پر جوں چڑھ جائے تو آپ جوں نکال کر علیحدہ کر دیجئے، لیکن آپ کو اس کو مارنے کا حق نہیں ہے. یہ ہے البر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کے وفد کو روانہ کر رہے ہیں جنگ کے لیے، تو جنگ کے آداب بتا رہے ہیں. یعنی جنگ کے اندر بھی یعنی آپ ایک غصے کی حالت میں ہوتی، مگر آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھو قابو میں رہنا، کھیت کھلیان کو تباہ نہ کرنا، جانوروں کو کچھ نہ کہنا، ان کے علماء کو، ان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو کچھ نہ کہنا، ان کے کلیساؤں کے اندر، ان کے مندروں کے اندر داخل نہ ہونا، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہ کہنا، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو کچھ نہ کہنا. یعنی یہ جنگ کے اندر بتا رہے ہیں، یہ جنگ کے اصول، جنگ کے اندر، اور رسول بتا رہے ہیں. اور مسلمان اور کفار کی جنگ ہے، یعنی شدید دشمنی کے اندر. اور میں تو کہتا ہوں دشمنی کا معاملہ جو پیک پر ہے وہ ہے فتح مکہ، کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اسے امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے گا اسے امن ہے، ہر بوڑھے کو امن ہے، ہر عورت کو امن ہے. میرا خیال ہے فتح مکہ سے بڑی فتح کوئی نہیں، اور فتح مکہ سے بڑا انسان دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں کہ جس نے کھڑے ہو کر کے تمام لوگوں کو معاف کیا کہ نہیں آج تم پر کوئی قید نہیں، تم معاف. اور آج سب سے بڑا بدلہ لینے کا دن تھا. آپ فرماتے ہیں میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے جو جنگ کے تصور ہیں، یا اسلام میں جو جنگ کرنے کے اصول دیے گئے ہیں، یہ شاید وہ جنگ کرنے کا اصول ہے. بالکل ہے. آپ دیکھیں نا، ہمارا قرآن جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. رحمت اور مہربان والی ذات کے نام سے شروع کرو، الحمدللہ رب العالمین. پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب آ چکی ہے. قرآن کے الفاظ ہیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پر بھی حاوی ہو گئی ہے. یہ چیزیں ہمارے لیے تو بتا رہا ہے کہ تم بھی یہ کرو. تو البر رحمتوں والا، احسان کرنے والی ذات ہے، اور اس کی جو رحمتیں ہیں وہ اس کے غضب پر حاوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد. افطار کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ سے درخواست ہے دعا فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کر دے، اور اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یا اللہ یہاں جو باتیں ہوئی ہیں، یا اللہ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ سب تیرے محبوب کی اور تیری باتیں ہیں یا اللہ،
ہمیں قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کا حکم ہے کہ اس پر غور و فکر کرو۔ یا اللہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پہ تالے تو نہیں پڑ گئے؟ یا اللہ اگر یہ تالے ہمارے دلوں پر پڑ گئے ہیں تو یا اللہ ان تالوں کو کھول دے۔ یا اللہ جو کتاب ہر مسلمان کے گھر کے اندر موجود ہے یا اللہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کی جو حاکمیت ہے وہ ہماری امت کے اندر اجاگر فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آئی ہوئی یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والوں میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اس امت مسلمہ کے اندر جو عذاب کی کیفیت ہے یا اللہ اس کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری نیکیوں سے بدل دے۔ یا اللہ ہمیں انسان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے جو احوال ہیں اس کی اصلاح فرما دے، ان کی حالات کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھائی چارگی کے ساتھ، امن کے ساتھ اور بر کے ساتھ اور احسان کرنے کے ساتھ یہ صفتیں ہمیں عطا فرما، ان ساری چیزوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ یہ جو دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے اندر جو لوگ یا اللہ وفات پا چکے ہیں یا اللہ یا شہید ہو گئے ہیں یا اللہ ان کے گھر والوں کی کفالت فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ یا اللہ ہمارے حالات کو صحیح کر دے۔ یا اللہ ہمارے احوال کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ آپ نے خود فرمایا کہ دعا مانگو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری لغزشوں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ وبال ہم پر آیا ہے یا اللہ اس کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری جان کی، ہماری مال کی، ہمارے بچوں کی، ہماری عزت کی، یا اللہ ہمارے آبرو کی، یا اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ جو بے چینی کی فضا ہے یا اللہ اس کو امن و سکون کے ساتھ بدل دے۔ یا اللہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو کن کہتا ہے اور دنیا تبدیل ہو جاتی ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ یا اللہ اپنا خاص فضل ہم پہ فرما۔ یا اللہ سارے انسانوں پر ہمیں خاص فضل فرما۔ یا اللہ ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں یا اللہ ان سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیوی بچوں کے، والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم رشتہ داروں کو بھول چکے ہیں یا اللہ آپ نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی نہیں کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرے گا، میں اس سے قطع تعلق کر لوں گا۔ یا اللہ اس سے ہمیں بچا۔ یا اللہ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور برکت یا اللہ محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، آج 27واں روزہ تھا، جہنم کی آگ سے نجات کا 7واں روزہ۔ شب قدر کی امکانی کیفیت میں ایک روزہ اور رہ گیا، وہ کل کا روزہ ہے اور اس کے بعد 29ویں شب ہے، پھر ہم عید کے قریب چلے جائیں گے۔ کیا ہمیں اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگلے سال ہمیں پھر یہ رمضان نصیب ہوں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر اس رمضان کو آخری رمضان سمجھیے، ان لمحات کو آخری لمحات سمجھیے، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اچھا جناب، ہم پروگرام میں چلتے چلتے بتاتے چلیں کہ ہماری آج کی جو ونر ہیں ان کا نام ہے مسز کامران فرام کراچی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو لیپٹ کوریئر کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر یا یہ آموں کی دعوت۔ آپ اسے بہت انجوائے کیجیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، میری اور آغا صاحب کی۔ تھینک یو سو مچ اگین ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران
القرآن